نشان مٹ جائے گا؟ نہیں۔ اور نظریں اٹھا کر دیکھو، وہ تو وہ تھا نماز پڑھا رہا ہے، بیت المقدس کی طرف چہرہ ہے، اور پہلے قبلے کی طرف چہرہ ہوتا تھا، اس سے پہلے بیت المقدس قبلہ تھا۔ اللہ کے رسول مدینے میں اپنے ممیال اور ننیال جب گئے تو 16 یا 17 مہینے تک اللہ کے رسول نے جو نماز پڑھائی وہ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھائی۔ بیت المقدس کی طرف، جو بیت المقدس آج جو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی جو چل رہی ہے، اب تو خیر رام لگا ہوا ہے کچھ دن کے لیے، لیکن وہ بیت المقدس جو حضرت عمر فاروق کے دور میں جو فتح ہوا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں، اس بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور اسی میں خیال آتا ہے، اے اللہ کاش میرے لیے قبلہ بدل جاتا، میری امت کے لیے قبلہ بدل دیتا اور خانہ کعبہ کو قبلہ بدل کر دیتا۔ نبی کے دل سے یہ ہوش اٹھی، اللہ نے جبرائیل کو ظہر یا عصر کی نماز میں حکم دیا، جاؤ میرے نبی سے کہہ دو نماز ہی کی حالت میں کہ تمہارے لیے قبلہ بدل دیا گیا ہے، اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لو۔ اللہ کے رسول نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا، اور صحابہ نبی کے پیچھے گھوم کے آ گئے۔ صحابہ اتنے بڑے اطاعت کرنے والے تھے، یہ بھی نہیں کہا واہ میرے باپ دادا بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ نے خانہ کعبہ کی طرف، نہیں ہم نہیں مانیں گے، نہیں آپ نے چہرہ پھیرا، ہم نے بھی پھیر لیا، جو آپ کریں گے وہ ہم کریں گے۔ کتنی عزت تھی، کتنا احترام تھا، اور وہ تھا جہاں ایک رکعت نماز پڑھتی خانہ کعبہ میں، اللہ نے کہا میرے نبی جس مسجد میں خانہ کعبہ میں تم نے ایک رکعت پڑھی ہے، آج کے بعد میں اس میں پڑھی جانے والی ہر ایک رکعت پر لوگوں کو 1,00,000 رکعت کا ثواب۔ میرا نبی جس مسجد میں نماز پڑھ دے اور ایک رکعت نماز پڑھے تو اللہ نے اس کو 1,00,000 رکعت بنا دیا۔ مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھی تو اللہ نے کہا ایک رکعت جو اس میں پڑھے گا اس کو ہم 1,000 رکعت کا ثواب دیں گے۔ 50,000 کی بھی روایت ملتی ہے لیکن وہ روایت ضعیف اور کمزور ہے۔ خانہ کعبہ میں ایک رکعت کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر، دو ہے نا مکہ اور مدینہ۔ مکے میں جو خانہ کعبہ ہے وہاں ایک رکعت نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر، 1,00,000 رکعت، اور مدینہ میں مسجد نبوی میں ایک رکعت کا ثواب 1,000 رکعت کے برابر۔ میرے نبی تو وہ ہیں مسجد نبوی میں نماز پڑھی، اللہ نے ایک رکعت کو 1000 رکعت بنا دیا۔ کسی نے کہا فلاں کا انتقال ہو گیا، آپ نے دعا کی اور آپ مسجد نبوی کے بغل کے قبرستان میں داخل ہوئے اور آپ نے وہیں پر اس صحابی کو دفن کر دیا۔ حکم ہوتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قبرستان میں آپ نے جس میت کو دفن کیا ہے، جس صحابی کو دفن کیا ہے، وہ معمولی قبرستان نہیں ہے، آج کے بعد ہم نے اس کو بقیع الغرقد بنا دیا، جس کو دنیا جنت البقیع کے نام سے یاد کرتی ہے، میں نے اس کو بقیع الغرقد بنا دیا۔ آپ نے جہاں دفن کیا آج کے بعد وہ بقیع الغرقد ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ جہاں نبی کا روزہ ہے یعنی جہاں قبر ہے وہاں، اور جہاں امام کھڑا ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے، اس کے بیچ میں اللہ کے نبی سو گئے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے لگے، نیند آ گئی۔ اس چند لمحوں کے لیے آپ سوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جاؤ اور میرے نبی سے کہہ دو کہ جس جگہ آپ سوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا دیا، جنت کا باغیچہ بنا دیا۔ ارے اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ، لڑتے ہو کس کے نام پر اور لڑاتے ہو کس کے نام پر، میرے بھائیو اس جیسا کوئی لے کر تو آؤ۔ کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا؟ ہم نے بہت سی خوبیوں سے نوازا ہے، بس اب میں جو کہوں وہ کرو۔ کیا کروں اللہ؟ فصل لربک وانحر، نماز پڑھتے رہو، قربانی کرتے رہو، اور یہ میری گارنٹی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، ان شانئک هو الابتر، جنہوں نے یہ کہا ہے نا کہ محمد کے مرنے کے بعد محمد کا دین بھی مر جائے گا،
مقتول نسل ہو گیا، محمد بن بریدہ ہو گیا، اب اس کی نسل نہیں پھیلے گی، سارے نر بچے نرینہ اولاد اس کی مر چکی ہے، اب اس کی جنریشن نہیں پھیلے گی۔ جنہوں نے یہ کہا ہے نا ابتر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی مقتول نسل ہوگا، آپ کا دشمن ہی برباد ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دشمنوں کو کیسے برباد کیا ہے۔ وہی ابو لہب قیامت کی صبح تک اس کے اوپر بد دعا پڑتی رہے گی، ہمارے ذریعے بھی اور قیامت تک پیدا ہونے والے لوگوں کے ذریعے بھی۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ بھی برباد ہو جائے، یہ بد دعا اس کے اوپر پڑتی رہے گی۔ اللہ نے اس کو مقتول نسل پر کر دیا۔ آج ابو لہب کی اولاد کا پتہ نہیں ہے، آج ابو جہل کی نسل کا پتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے ان کے نام و نشان کو مٹا دیا ہے، اللہ نے ان کے نام و نشان کو ختم کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے نام کو قیامت کی صبح تک باقی رکھیں گے۔ دنیا میں سب سے زیادہ اگر نام کسی کا لیا جاتا ہے اللہ کے بعد، اگر سب سے زیادہ نام کسی کا لیا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ نام اگر کسی کا لیا جاتا ہے تو محمد رسول اللہ کا لیا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ لیا جائے؟ ایسی خوبیوں سے نوازا۔ شریمد بھاگوت مہان پران کے اس منتر میں دیکھیے، میں پڑھتا نہیں ہوں لیکن یاد آ رہا تو پڑھ دوں ثابت کرنے کے لیے۔ اشوما شما روحا دیودت جگت پتی آسنا سادھت منم شکشوریا گرنگیتا، 8 خوبیاں ہوں گی اس کے اندر، 8 خوبیاں۔ اور 8 خوبیوں والا جب تمہارے پاس آ جائے تو اسی کو آخری نبی مان لینا۔ اشٹرو بڑھا، وہ 8 خوبیاں کیا ہے؟ دیپینتی، الپ بھاشی، کم بولنے والے ہو گے۔ پہلی چیز، آخری نبی جب اس دنیا میں آئیں گے تو وہ کم بولیں گے۔ محمد رسول اللہ سے زیادہ کم بولنے والا کوئی نہیں تھا۔ آپ بہت کم بولا کرتے تھے، بہت مختصر بولا کرتے تھے، جیسا سوال ہوتا تھا ویسا ہی جواب دیتے تھے، بس ویسا ہی۔ کسی نے ایک بار یہودی آیا اور اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول موت ہو آپ پر۔ اس نے کیا کہا ہے نبی؟ موت ہو آپ پر، السلام علیکم نہیں کہا، اس نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر موت ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیکم۔ کتنا کم بولتے تھے؟ آپ نے کہا وعلیکم، جو تم مجھ پر بھیج رہے ہو وہ تم پر۔ کتنا کم بولتے تھے۔ دوسری خوبی بہو بھاشتا، بھوشیہ کی، مستقبل کی، فیوچر کی وہ باتیں بتائے گا۔ اللہ کے نبی نے بھوشیہ کی، مستقبل کی باتیں بتائی ہیں نا، فیوچر میں کیا ہوگا، لیکن کیسے بتائی ہیں وہ بعد میں آ رہا ہے۔ وہ فیوچر کی، بہو بھاشتا، وہ بھوشیہ کی باتیں بتائے گا۔ آپ نے بتایا نا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دیواروں سے گانے کی آوازیں نکلیں گی، آج نکل رہی ہیں، اور دیواریں تو چھوڑو آج کل جیبوں سے نکل رہی ہیں۔ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک بجنے لگا گانا، موبائل بند کرنا بھول گئے، اب امام صاحب کو بھی گانا سننا پڑ رہا ہے۔ جرجیت صاحب نے فون لگا رہے کسی کو اور اس میں گانا آ رہا ہے، وہ آدمی لگائے ہوئے ہے تیری آنکھیں جھکی جھکی، سننا پڑ رہی ہے۔ بھائی جب تک اٹھاؤ گے نہیں تب تک کان میں ہمیں بھی لگانا پڑ رہا ہے، وہ گانا مولانا کو بھی سننا پڑ رہا ہے، مجبوری ہو گئی، کیا کریں۔ تو دیواروں سے کیا گانے کی آوازیں نکلیں گی، اب تو جیبوں سے نکلنے لگی۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا نا نساء کاسیات ناریات ممیلات و مائلات، ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ کپڑے پہنے ہوں گی لیکن حقیقت میں وہ نہیں ہوگی۔ آج دیکھ لو ہے کہ نہیں ہے، ننگی۔ ہم نہیں کہہ رہے کپڑا پہنے، کپڑا تو پہنے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی۔ اور ننگی عورتوں کو دیکھنا ہو تو اسی جلسے میں میلہ لگا ہے، دیکھ لو، کسی کا پیٹ کھلا ہے، کسی کی باہیں کھلی ہیں، جلسہ یہاں ہو رہا ہے، وہاں چوڑی خریدی جا رہی ہے اور جلیبی لی جا رہی ہے، اور ان کے پیچھے لڑکے بھی گھوم رہے ہیں۔ اور ہم ہی یہ مثال دے سکتے ہیں، کوئی اور مولوی نہیں دے گا۔ بالکل ایسا لگتا ہے جیسے ایک کتیا کے پیچھے 10 کتے لگے تھے۔
بالکل وہی کنڈیشن ہے. کیا کرتے جلسہ کمیٹی والوں ہاتھ جوڑنا جائز نہیں ہے میرا, ورنہ میں جوڑ کے کہتا میں دامن پھیلا کے تم سے بھیک مانگ رہا ہوں, آئندہ کبھی جلسہ کراؤ تو شوق سے کراؤ لیکن میلہ ختم کر دو. قسم اللہ کی قسم آپ اپنے جلسے میں کامیاب ہو. میلہ نہیں لگاؤ گے تو اتنا ہوگا جلسے میں وہی آئیں گے جن کو تقریریں سننا ہوگی, اور وہی عورتیں اپنے گھروں سے آئیں گی جن کو جلسہ سننا ہوگا, اور جب میلہ نہیں ہوگا تو یہاں وہی بیٹھیں گے جو سننے آئیں گے. اور میلہ لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سننے جانا ہی نہیں ہے, جن کو جو خریدنا ہوتا ہے وہ خرید کے چلا جاتا ہے. آپ میلے پہ پابندی لگا دو میرے بھائیوں. یہاں سے لے کے سعودیہ تک کے جو مولوی آج ہمارے اوپر چلا رہے ہیں فیس بک پہ, ان کی سب چونچے بند ہو جائیں گی, ان کے تھوتھے بند ہو جائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں صاحب جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے, پوری رات آدمی جاگتا ہے جلسہ کرتا, فجر کی نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, جلسوں کا کوئی فائدہ نہیں. بہت سے مولوی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جلسے کے بند کرانے کی مہم چلاؤ. بہت سے مولوی تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ یو پی سے مولویوں کا آنا بند کراؤ, ان کا بائیکاٹ کراؤ. یہ سب فیس بک پہ چل رہا ہے. تم یہ نوٹنکیاں بند کر دو, میلہ ختم کر دو, اپنے آپ میرے بھائیوں جلسے کی ساری خرافاتیں ختم ہو جائیں گی. اتنا کام کرو اور کرو گے نا انشاءاللہ آئندہ سال میلہ بند کر دیجیے. آپ میلہ ختم کر دو گے تو جلسوں میں بس وہی لوگ دکھیں گے جو سننے آئے. اور سن لو, اگر اچھی نیت سے جلسہ کرو گے نا تو انشاءاللہ اللہ برکت دے گا, اللہ برکت دے گا. یقین مانیے جب میں جیل کے اندر گیا تو مجھے بڑی فکر تھی, کیونکہ مجھے اپنے دونوں بچوں کی فیس جمع کرنا تھی پورے سال, اور تھوڑی بڑی فیس نہیں تھی. جیل میں سب سے زیادہ ٹینشن مجھے یہی تھا کہ میرے بچوں کا کیا. لیکن اللہ کی قسم, من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا, جو اللہ سے ڈرتا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. مجھے آج تک پتہ نہیں چلا کہ کون آدمی آیا, اسکول گیا, میرے دونوں بچوں کی اسکول کی, کوچنگ کی, بس کی, سب ملا کے 4.5 لاکھ فیس بنتی تھی, وہ جمع کر دیا. اور میرے گھر کے نیچے جو گارڈ بیٹھتا ہے فلیٹ کے نیچے, جو جس کی ڈیوٹی ہے نگرانی کرنے کی, اس کے ہاتھ میں رسید پکڑا گیا. آج تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کون آدمی ہے, آج تک نہیں پتہ چلا. اس نے یہ کام یقیناً اللہ کے نام کیا. اگر آپ دین کے لیے جلسہ کرنے لوگوں نے نا, چندہ کم بھی ہوگا تو اللہ اس کو برکت دے گا. برکت کس کو کہتے ہیں؟ جرجیز صاحب کی تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں, 5,000 روپے مسجد میں نماز پڑھانے کی, 5,000 میں جرجیز صاحب کا خرچہ چل رہا تھا. اچانک جرجیز صاحب کی شادی ہو گئی, اب 2 ہو گئے, جرجیز کی بیوی, تنخواہ وہی ہے 5-10,000 روپے مہینہ. اب جرجیز صاحب کا خرچہ دونوں کو پورا ہو رہا ہے. 10,000 روپے میں وہ بھی کھا رہے ہیں, ان کی بیوی بھی کھا رہی ہے. یہی تو برکت ہے. اب 10,000 روپے دونوں میاں بیوی کھا رہے ہیں. اچانک ایک بچہ پیدا ہو گیا, بچے کی پیدائش کے بعد وہ خرچہ اسی 10,000 میں بچے کا بھی خرچہ چلنے لگا. ایک اور بچہ پیدا ہو گیا, خرچہ چلنے لگا. بچے بڑے ہو گئے, پڑھنے جانے لگے, وہی 10,000 روپے بچوں کی فیس اور ان کے مکتب اور اس کے اسکول میں جانے میں بھی پوری ہو رہی ہے. یہی تو برکت کہلاتی ہے. برکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10,000 الماری میں رکھو, 2 دن کے بعد کھولو تو 15,000 نکل آئے. یہ برکت نہیں ہے میرے بھائی. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 لاکھ روپے کمائے ہیں, لیکن آپ کے پاس آیا آج اور کل پتا چلا کہ آپ کی بیوی کی کڈنی فیل ہو گئی, 1.5 لاکھ روپے ڈاکٹر مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہے. برکت کیا ہے؟ 10,000 روپے جو مل رہے ہیں, آپ کے بیٹوں کا علاج بھی ہو رہا ہے, بیوی بیمار ہو گئی اس کا علاج بھی ہو رہا ہے, اور وہی 10,000 روپے یہ برکت ہے. انشاءاللہ آپ نیک نیتی سے جلسہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس جتنا بھی چندہ ہوگا اللہ پورے سال کا انتظام فرمائے گا. یہ آپ کی ڈیوٹی تھوڑی ہے, آپ کا کام صرف محنت کرنا ہے. آپ جس کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, ان بچوں کی پڑھائی لکھائی مدرسے کے اندر ان کے کھلانے پلانے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین کی ہے. صرف محنت آپ کیجیے, راستہ وہ نکالے گا. یہ ہے برکت, یہ برکت. اور میں سوچ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا, مجھے تو اب سزا ہو چکی 10 سال, کون آدمی آئے گا, کیا سوچے گا. لیکن سب سے زیادہ ملنے والے لوگ ہم سے آئے,
बनारस के अंदर। मैं ताज्जुब कर रहा था, जेलर हमारा ताज्जुब कर रहा था कि कौन आदमी आ गया मेरी जेल में जिससे इतने लोग, कोई केरल से आया, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई बिहार, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से लोग हमसे मिलने चले आ रहे हैं। और कह रहा है ये कौन आदमी है जो इतनी दूर से लोग इससे मिलने चले आ रहे हैं। मेरे भाइयों ये क्या है? मेरी उनसे कोई रिश्तेदारी थी नहीं, सिर्फ एक दीनी मोहब्बत थी जिसकी वजह से वो आ रहे थे। अल्लाह ने जो मकाम मर्तबा इस दीन की वजह से दिया है। अभी हम चुनाव लड़ रहे, कल आप गाली देंगे, क्या मेरे पास ऑफर नहीं आते हैं? क्या राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हम तो नहीं कहा जाता है? क्या असेंबली में एमएलसी बनाने के लिए हमसे नहीं कहा जाता है? क्या बंगाल वालों ने हमसे नहीं कहा है कि मौलाना साहब आप आ जाइए, हम आपको लाल बत्ती दे देते हैं? लेकिन मैं जानता हूं इधर गया तो कल से मेरी बदनामी शुरू, क्योंकि यही लोग गाली देंगे। क्योंकि नेता बन जाना, एमएलए एमपी बन जाने का मतलब ये कि अब झूठ बोलो स्टेज से। अब आपकी पार्टी भी अगर कोई गलत काम कर रही है तो आप उसकी गलती नहीं बता सकते स्टेज पर। क्यों? क्योंकि आप उस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मेरे भाइयों ये काम हमसे नहीं हो सकता, इसलिए हम नहीं जाते वहां। वरना कौन नहीं गया? उबैदुल्लाह खास भी नहीं बने क्या? आपके रसूल बलियाबी साहब ये नहीं बने क्या? अब बताइए क्या ये जनता दल यू की बुराई कर देंगे? या जिस पार्टी ने इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया क्या ये उनकी बुराई कर देंगे? नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे साथियों, नहीं कर पाएंगे। इमरान प्रतापगढ़ी आज कांग्रेस से राज्यसभा के मेंबर बने हैं पार्लियामेंट के। क्या वो अपने मंच पर कांग्रेस की तरफ से होने वाले जुल्म और सितम पर जो मुसलमानों के ऊपर हुए, क्या इमरान प्रतापगढ़ी कोई मुशावरा कर सकते हैं? क्या कोई अशार पढ़ सकते हैं? क्या कोई शेर कांग्रेस के खिलाफ या राहुल गांधी या इंदिरा गांधी के खिलाफ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। सियासत में आने का मतलब यह है कि पार्टी का गुलाम बन जाना, लेकिन हमें इस्लाम ने हीरो बनाया है, इसलिए कि आजादी दी है कि तुम खुल के बोलो। और जो मजहब हमें खुल के बोलने की आजादी देता है वही हमारा सबसे बड़ा रहबर है और रहनुमा है। हम इसलिए कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुल के बोलूंगा क्योंकि आजादी हमें जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। देख लो इन औरतों को जाकर कैसे कैसे कपड़े पहन रही हैं। इन जलसों पर बस पाबंदी लगा दो, मेले आप जल सकते हैं। बहुभाषी भविष्य की बातें बताइए अल्लाह की। फिर कहा कि वो ज्ञानी होगा। अल्लाह के रसूल से बढ़कर कौन ज्ञानी था? हमें हमारे उस्ताद ने जो पढ़ाया आधा याद है आधा भूल गए। अभी हम किसी बच्चे को पढ़ाएं जाओ और कल उसका सबक सुने, आधा याद आधा भूल गया। इंसान को जब पढ़ाता है तो हमने क्या पढ़ाया? हम ये पिछली साल तो हम नहीं आए थे, हाँ हम थे ही नहीं, हम तो ससुराल में थे। आप समझ रहे होंगे ससुराल हम किसको कह रहे हैं। तो पिछली साल तो हम नहीं आ पाए, इन दिनों में हम ससुराल में थे। तो मेरे भाइयों उससे पहले जब हम यहाँ आए, आज हमें नहीं मालूम कि हमने आपको क्या तकरीर की थी, हमें नहीं मालूम हम क्या बोले। यानी पढ़ाने वाला भी भूल गया कि हमने क्या पढ़ाया। तो जो जिसको पढ़ाता है याद, जरूरी नहीं कि वो याद रखे। और हमने क्या पढ़ाया आपको वो चीज याद नहीं। यानी पढ़ाने वाला भी भूल सकता है और पढ़ने वाला भी भूल सकता है। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत बड़े ज्ञानी थे, क्योंकि पढ़ाने वाला अल्लाह था। पढ़ाने वाला अल्लाह था। अल्लाह ने क्या कहा? हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप भूलेंगे नहीं। तो जो न भूले उससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? तो वेद ने कहा ज्ञानी बहुत पढ़े लिखे होंगे। तो अल्लाह के रसूल पढ़े लिखे थे। शुरुतु ज्ञानी, ये सुनकर उनको इल्म हासिल होगा, खुद से नहीं, सुनकर। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल से सुनकर मोहम्मद रसूलुल्लाह को हासिल हुआ। ये चार चीजें वेदों में आ गई। क्या क्या? अल्पभाषी कम बोलेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज बहुभाषी, भविष्य की बातें मुस्तकबिल की बातें बताएंगे, हमने बता दिया। तीसरी चीज ज्ञानी होंगे, बता दिया, नबी से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। चौथी चीज ये ज्ञान सुनकर होगा, यानी कोई पढ़ाएगा नहीं बल्कि सुनकर। अल्लाह ने जिब्राइल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को याद कराया, सुनकर। शुरू तो ज्ञानी सुनकर हासिल होगा। पांचवी चीज पराक्रमी, वो बहुत बड़ा बहादुर